بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشام بن عبد الملک مووی خلافت کا 10واں خلیفہ گزرا ہے۔ جب یہ تخت خلافت پر متمکن ہوا تو اس وقت اس کی عمر قریباً 34 برس تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں اپنے باپ اور بھائی عبد الملک کے عہد میں حج ادا کیے۔ ایک مرتبہ کہ جب یہ حج کے لیے بیت اللہ شریف میں موجود تھا تو طواف کے بعد اس نے حجر اسود کو بوسہ دینے کی نیت کی۔ عموی شہزادہ ہونے کے باوجود حج کے دنوں میں وہاں زائرین کی بھیڑ اس قدر تھی کہ یہ اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی حجر اسود تک نہ پہنچ سکا۔ بالآخر اس کے لیے ایک منبر لکڑی کا بنوایا گیا جو خاص اس مقصد کے لیے تھا کہ یہ اس پر سوار ہو کر لوگوں کے سروں کے اوپر سے ہی حجر اسود کو بوسہ دے سکے گا۔ بس وہاں موجود تجربہ کار معماروں کی مدد سے ہاتھوں ہاتھ یہ منبر تعمیر کیا گیا جس پر سوار ہو کر ہشام بن عبد الملک نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر بھیڑ سے ذرا ہٹ کر منبر پر ہی بیٹھ گیا۔ اہل شام جو اس کے ساتھ حج کے لیے آئے ہوئے تھے شہزادے کے ارد گرد جمع ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک ملیح شکل و صورت کے خوبصورت نوجوان وہاں آ گئے۔ وہ بھی حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے۔ لوگوں کی نظر جو ہی اس خوبرو نوجوان پر پڑی تو یکا یک حجر اسود کی طرف راستہ بنانے لگے۔ لوگ پیچھے ہٹنے لگے، یہاں تک کہ حجر اسود اس نوجوان کے بالکل سامنے تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اطمینان سے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ ہشام بن عبد الملک جو دور منبر پر بیٹھا یہ منظر ملاحظہ کر رہا تھا، اس کے قریب موجود لوگوں نے اس سے پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ ہشام نے ازراہ حقارت کہا، میں اس شخص کو نہیں پہچانتا۔ نامعلوم یہ کون شخص ہے؟ وہ چاہتا تھا اہل شام کہیں یہ نہ جان لے کہ یہ کون شخص ہے اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس مجمع میں فرزوق بھی موجود تھا جو کہ ایک مشہور شاعر تھا۔ اس نے جب ہشام بن عبد الملک اور لوگوں کی گفتگو سنی تو اس سے رہا نہ گیا اور فوراً بول اٹھا، انہیں کون نہیں جانتا؟ لوگوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو فرزوق نے وہیں کھڑے کھڑے اس شخص کی شان میں کچھ اشعار کہے جو آج بھی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ تو وہ شخص ہے جسے بطحا کا سب علاقہ جانتا ہے، اس کو خانہ کعبہ، حرم اور غیر حرم سب پہچانتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے بہترین بندے کا بیٹا ہے، نہایت متقی، پرہیزگار، صاف اور پاکیزہ ہے۔ جب اہل قریش اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں مکارم و فضائل اس پر ختم ہے، حیا سے اس کی آنکھیں نیچی رہتی ہیں اور لوگوں کی آنکھیں اس کے سامنے نیچی رہتی ہیں۔ یہ فاطمہ کا لال ہے، اگر تم ناواقف ہو تو سن لو، ان کے جد امجد پر نبوت ختم ہو چکی ہے، مخلوق پر ان کا عام احسان ہے، اس لیے گمراہی و ظلم مٹ گیا ہے۔ اللہ کے ذکر کے بعد ان کا ہی ذکر مقدم ہے اور ان کا ہر حکم سربہ مہر ہوتا ہے۔ اگر وہ کرم پر مائل ہو جائیں تو کوئی قوم ان کی ہمسری نہیں کر سکتی، اور جو خدا کو پہچانتا ہے وہ اس کو بھی سمجھتا ہے، اور دین کا مفہوم تو قوموں نے اسی گھرانے سے سیکھا ہے۔ ناظرین، یہ مختصر ان اشعار کا مفہوم بیان کیا گیا ہے جو فرزوق نے ہشام بن عبد الملک کے سامنے کہے۔ پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ طواف کرنے والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ شہزادہ امام علی مقام، امام سجاد، حضرت علی بن الحسین المعروف حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ منقول ہے جب ہشام نے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی شان میں اشعار سنے تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس شاعر فرزوق کو اصفہان کی جیل میں بند کر دیا جائے جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک علاقے میں واقع تھی۔ بس اس کے سپاہیوں نے اسے لیا اور اصفہان کی جیل میں قید کر دیا۔ فرزوق کی شاعری کا چرچا پہلے ہی ہر سو پھیل چکا تھا، اب
جو اس کو حشام کے حکم سے قید میں ڈالنے کا حکم دیا گیا تو یہ بات حضرت امام زین العابدین تک بھی پہنچ گئی۔ آپ نے فرزوق کے پاس 12,000 درہم بھیجے تاکہ اس کی رہائی اور باقی معاملات میں کام آ سکیں، مگر فرزوق نے یہ کہہ کر وہ درہم لینے سے انکار کر دیا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کہا ہے، اور اس میں میرا مقصد حق کی نصرت و حمایت کرنا تھا، اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے حق کے لیے تھا، اس لیے مجھے اس کے لیے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا علی بن الحسین نے وہ رقم دوبارہ روانہ کی اور ساتھ فرمایا، اللہ تعالیٰ کو تمہاری صدق نیت کا علم ہے، تم یہ میرا ہدیہ ضرور قبول کرو۔ بس فرزوق نے وہ رقم قبول کر دی اور پھر وہ اپنے اشعار میں حشام کے ہجو کرنے لگا۔ دوستو، آپ کا نام نامی اسم گرامی دادا جان کے نام پر علی رکھا گیا۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ نے 2 سال تک اپنے دادا حضور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے دامن شفقت میں پرورش پائی۔ پھر 10 سال اپنے تایا جان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت میں رہے، اور تقریباً 11 سال اپنے والد ماجد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر سایہ علوم معرفت کی منازل طے کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ جب آپ وضو فرماتے تو خوف خدا سے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ کسی نے پوچھا، آپ پر یہ کیفیت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ الغرض آپ کے زہد و تقوی اور کثرت عبادت کے باعث آپ کو سجاد اور زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ جہاں تک آپ کے وصال پرملال کی بات ہے تو اس میں مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ملتے ہیں۔ کچھ تعداد ان لوگوں کی ہے جن کا ماننا ہے کہ آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا، اور آپ کو زہر دینے کا حکم اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے دیا تھا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاتا ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے آپ کی شہرت اور لوگوں کے آپ کی طرف رجحان کو دیکھتے ہوئے حسد کیا، اور پھر اس حسد کی آگ میں آپ کو زہر دے کر راستے سے ہٹا دیا گیا، جس سے خانوادہ نبوت کے عظیم سپوت 57 برس کی عمر مبارک میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ جبکہ واقدی نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے جس کے مطابق حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 58 سال تھی۔ بس وہ لوگ جو آپ کو زہر دے کر شہید کرنے کے قائل ہیں، وہ اس بات کی دلیل کے طور پر اہم ترین حوالہ محمد بن جریر الطبری دلائل الامامہ صفحہ 192 پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر حوالہ جات بھی تاریخ کی کتب میں موجود ہیں، مگر ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے آپ کے وصال کے ساتھ زہر کا تذکرہ ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے نزدیک آپ کی وفات طبعی ہوئی تھی، نہ کہ زہر کھانے سے ہوئی تھی۔ اسی کو حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے، یعنی انہوں نے بھی آپ کو زہر دے کر شہید کرنے کے حوالے سے کوئی روایت نقل نہیں کی۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں پاک تینت اور نیک سیرت اہل بیت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔